الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما هوى وأن تذكر الموتى والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللہ کے سب تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیکھنے کو نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگوں نے تلاوتیں کی، قیام کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ قسمتوں والے ہیں وہ لوگ، اچھے نصیبوں والے ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا قیام کیا، روزے رکھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ عید اسی بندے کی ہے جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حقیقت بات یہی ہے کہ عید اسی بندے کی ہے جس نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے، اور اسی بندے کی عید ہے جس نے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوتیں کی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں اسباب کیا لے کے جاتا ہے، یہ ہمیں کون سی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، اس مہینے نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ لوگوں، جس طرح میں آیا تھا اور واپس چلا گیا ہوں، اور دنیا کے لوگوں ایک دن آئے گا تم بھی اس دنیا سے واپس چلے جاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن آتا ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو دفنایا
ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے، موت آ جانی ہے، لیکن یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس چیز پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہو تو معاشرے میں امن بھی ہو، امان بھی ہو، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھی ہو، محبت بھی ہو، مودت بھی ہو، لیکن ہمارا یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، اور لوگوں کبھی کبھی سوچا کرو، کبھی کبھی سوچا کرو کہ میں مر چکا ہوں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارا مکان ہے، تمہاری بینک بیلنس ہے، تمہاری میٹرز ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچا تو کرو کہ میں مر چکا ہوں، سوچا کرو کہ میں مر چکا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جب کسی آدمی کا جنازہ پڑھاتے تو جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوتے، یا کوئی جو آدمی جاننے والا ہوتا، رشتہ دار ہوتا، اس کے پاس جا کے کہتے، کیا یہ جو مر گیا ہے یہ کیا خواہش کر رہا ہوگا؟ تو آگے سے جواب دیتا، استاد جی یہ اب خواہش کر رہا ہوگا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں جا کے نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے، کیا بیٹا یہ ممکن ہے؟ تو وہ شاگرد آگے سے جواب دیتا، استاد جی یہ ممکن نہیں ہے، یہ بندہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے، بیٹا تو زندہ ہے نا، تو دنیا میں موجود ہے نا، تو اپنے رب کو راضی کر لے، تو اپنے رب کا حیا کر لے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمایا، لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، بھائی دنیا کے لوگوں اللہ کا حیا اس طرح کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی قلنا انا نستحیی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میں اس حیا کی بات نہیں کرتا، لیس ذلک ولکن الحیا ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البطن وما هوى وان تذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترك زینت الحیات الدنیا ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ اے میرے صحابہ جس حیا کی بات میں کرتا ہوں وہ حیا یہ ہے، ان تحفظ الراس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی بھی حفاظت کرو اور جو اس سر کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی بھی حفاظت کرو، وان تحفظ البطن وما هوى، اور میرے صحابہ جو تمہارا پیٹ ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اور جو پیٹ کے ساتھ چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی بھی حفاظت کرو۔ سر کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، پیٹ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ یہ سر ہے، اس کے ساتھ تمہارے کان جڑے ہیں، تمہاری آنکھیں جڑی ہیں، تمہاری زبان جڑی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری زبان رب کی نافرمانی والے جملے نہ بولے، تمہارے کان رب کی نافرمانی اور بغاوتوں والے جملے نہ سنے، تمہاری آنکھیں بے حیائی والی چیزیں نہ دیکھیں، تمہارا پیٹ ہے اس کی حفاظت کیا ہے کہ اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کون سی چیزیں ہیں؟ انسان کی شرمگاہ ہے، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور میرے صحابہ جس بندے نے ان چیزوں پہ عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نیا لباس پہن لینا عید ہے، نیا لباس پہن کے خوشبو لگا لینا عید ہے، اچھے جوتے پہن کے مسجد کی طرف آ جانا عید ہے، اور نہیں میرے پیارے بھائیوں، لیس العید لمن تطہر بالعود انما العید للطائف الذی لا یعود، لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، لیس العید لمن ترک الحیا، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن زین بذات التقوی۔ عید اس بندے کی ہے، خوشی اس بندے کی ہے جس بندے نے آخرت کو یاد رکھا، عید اس بندے کی ہے
جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، عید اس بندے کی ہے لمن ترک الخطایا، رمضان کے مہینے میں بھی باز رہا، رمضان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہا، اور عید اس بندے کی ہے جس بندے نے اللہ اکبر ایسی تیاری کی کہ پرصراط کو کامیاب ہو گیا، اور عید اس بندے کی ہے لمن زینا بذات التقوی، جس بندے نے تقوی کو اپنا ذات راہ بنا لیا، تقوی کو اختیار کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تقوی کو اختیار کیجئے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہیے۔ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے ہیں، اس طرح پورا سال اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہا جائے اور قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، تعلق باللہ میں مضبوط رہے، تعلق بالقرآن میں مضبوط رہے، پھر ایک مومن مکمل مومن بنتا ہے، پھر ایک مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے جب وہ پوری زندگی اللہ سے ڈر کر کے گزارتا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پسند آ جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی اپنے آپ سے ڈرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو زندہ رکھے تو ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب اپنے آپ پاس بلائے تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔